الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ صدق اللہ العظیم۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ عزیزان گرامی، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ تعلیمات نبوی اور ہم اس عنوان پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں عبداللہ کے لال، آمنہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء والاتقیاء، امام المجاہدین والمبلغین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہار بن کر کائنات رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوئے تھے۔ اسی مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کر گئے، پردہ فرما گئے۔ خوشی اور غم کے ملے جلے تأثرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں پائے گئے۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کے پردہ فرما جانے پر فضا سوگوار تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی اور صحابہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عوالی مدینہ سے تشریف لائے تو آقا کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ صحابہ اضطراب اور غم کی کیفیت سے دوچار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے یہ اعلان کر رہے تھے کہ جس نے یوں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں نہ رہے تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ استقامت بن کر صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے، اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ اگر آقا دنیا سے پردہ فرما جائے یا شہید کر دیے جائے، کیا تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے؟ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہیں، کبھی اللہ پر موت طاری نہیں ہوگی۔ موت تو بہت دور کی بات، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سنے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ صحابہ اکرام کو کچھ تسلی ہوئی، کچھ حقیقت حال کا، صورت حال کا ادراک ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے یوں لگا جیسے یہ آیات اسی وقت نازل ہوئی۔ سامعین گرامی، آقا کا پردہ فرما جانا بے شک یہ بہت بڑا غم تھا، یہ جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑا غم یہ ہے کہ جس طرح آقا ہم سے چلے گئے، آقا کی سنتیں بھی ہم سے چلی گئی۔ آج سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، مرد ہو کے عورت، گھر ہو کے بازار، انفرادی زندگی ہو کے اجتماعی، حالت امن ہو کے جنگ، معاشرت ہو کے معیشت،
خوشی ہو یا کہ غم، بیماری ہو یا کہ صحت، بچہ بوڑھا جوان ہو، مرد ہو کہ عورت، تعلیمی درسگاہیں ہوں یا کھیل کود کے میدان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے اندر سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کامل اتباع کیجیے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مومنوں پر سب سے زیادہ، ایون کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ آقا کا حق ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے آئیڈیل، مشعل راہ، نمونہ، رول ماڈل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہیں۔ اس ایمانی کشتی میں سوار ہو جائے جس کے ناخدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک شخص بحری جہاز میں سفر کرتا ہے، رات کی تاریکی ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، سمندر میں طغیانی ہے، موجوں میں تلاطم ہے، اسے یوں لگا جیسے جہاز ڈوبنے والا ہے۔ وہ گھبرایا ہوا کیپٹن کے روم میں گیا، دیکھا کہ کیپٹن بڑے اطمینان کے ساتھ بستر پر لیٹا اخبار بینی میں مصروف ہیں۔ اس شخص نے کہا جہاز ڈوبنے والا ہے، آپ اطمینان کے ساتھ اخبار بینی میں مصروف ہیں۔ وہ کیپٹن اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا لگتا ہے نو وارد ہو، پہلی بار بحری جہاز کا سفر کر رہے ہو، ہمارا واسطہ اور پالا پڑتا رہتا ہے۔ اسی طرح رات کی تاریکی ہوتی ہے، بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، سمندر میں طغیانی ہوتی ہے، موجوں میں تلاطم ہوتا ہے، لیکن ہمیں فکر اور ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاز کا کمپریسر ٹھیک ہے، جہاز کا باؤلر پوری قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہماری ڈائریکشن اور ڈائمنشن بالکل درست ہے، ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے گا، جس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ اس کے ایمان کی کشتی بھی کہیں نہیں ڈوبے گی۔ اس بابرکت مہینے میں ہم یہ عزم کریں کہ ہم نے آقا کی سنتوں کو، مٹی ہوئی سنتوں کو، مری ہوئی سنتوں کو، متروک سنتوں کو، چھوڑی ہوئی سنتوں کو پھر سے زندہ کرنا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت کو میری امت کے فساد کے وقت زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ وہ سنت اخلاق نبوی کی سنت ہے۔ آپ اخلاق عظیمہ کے درجے اور منصب پر فائز تھے، سبلائم کیریکٹر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی، طاقت و اختیار کے باوجود عفو و درگزر انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک کی زندگی میں یوں جمع نہیں ہوئے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع ہوئے۔ پیار اور محبت کا درس دیجئے، اخلاقیات کا پرچار کیجئے، سلام کے ذریعے سے، میٹھے بول اور مثالی کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دل جیت لیجئے، عملی طور پر
آقا کی شان میں گستاخی کے مرتکب نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔